المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ یعنی اشرف المخلوقات انسان کو قرار دیا۔ اب دو سوال پیدا ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ انسان کس کو کہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں قرار دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، انسان دو چیز کے مجموعہ کا نام ہے، ایک جسم اور دوسرا روح۔ انہی دو چیزوں کے مجموعہ کا نام انسان ہے اور یہ دنیا کا اسباب ہے۔ تو اسباب و وسائل کے تحت دونوں چیزوں کی پرورش بھی ضروری ہے۔ جسم کی پرورش بھی لازم ہے اور روح کی پرورش بھی لازم ہے، بلکہ روح کی پرورش یہ اصل ہے، کیونکہ روح کی پرورش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دائمی زندگی یعنی آخرت میں اسے خوشیاں اور نعمتیں اللہ کی جانب سے حاصل ہوگی، اور جسم کی پرورش کا نتیجہ تو بنا ہونے والا ہے۔ اب اگر انسان صرف جسم کی پرورش کی فکر میں لگا رہے اور جسم کی پرورش کی خاطر اپنے آپ کو مٹا دے تو یہ انسان صرف کھانا بنانے کی مشین بن کر رہ جائے گا۔ گویا یہ سمجھا جائے گا کہ یہ انسان صرف کھانا بنانے کی مشین ہے، اور اگر یہ انسان جسم کی پرورش کے ساتھ ساتھ روح کی بھی پرورش کرے اور اس کی پرورش کی فکر میں لگا رہے اور اس کی پرورش کی خاطر اپنے آپ کو مٹا دے تو اب یہ انسان اشرف المخلوقات بن جائے گا، بلکہ فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ قرار پائے گا۔ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کھانا بنانے کی مشین سے ہٹ کر محبوبوں کا شکریہ ہو جائے گا۔ تو اب دوسرا سوال بھی حل ہو گیا کہ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں قرار دیا گیا۔ اب سوال کیا ہے کہ جسم کی پرورش کیا ہے اور روح کی پرورش کیا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، جسم کی پرورش کیا ہے کہ انسان دنیا کے اندر اچھے سے اچھا حالے عمدہ سے عمدہ پہن لے، اعلیٰ سے اعلیٰ حویلی والا بن جائے، زیادہ سے زیادہ زمین و جائیداد والا بن جائے، بہتر سے بہتر منصب پر فائز ہو جائے۔ گویا دنیا کی آرام و آسائش کی، دنیا کی لذت و راحت کی ساری نعمتیں میسر و حاصل ہو جائے اور اطمینان و سکون کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنے والا بن جائے۔ اس کے لیے انسان طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، پریشانیوں کو جھیلتا ہے اور ہر طرح کے پیش آنے والے حادثات کو برداشت کرتا ہے۔ طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر کے کوئی الگ جا رہا ہے، کوئی دہلی جا رہا ہے، صرف اس مقصد کی خاطر کہ دنیا کی راحتیں مہیا ہو جائے، دنیا کی نعمتیں حاصل ہو جائے، دنیا کی لذتوں میں مست ہو جائے، آرام و آسائش کی چیزوں کا ڈھیر لگ جائے۔ اور روح کی پرورش یہ ہے کہ انسان اللہ کی مرضیات پر چلنے والا بن جائے، اپنی مرضیات کو چھوڑ کر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات کو اختیار کرنے والا بن جائے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مکمل اتباع اور پیروی کرنے والا بن جائے اور ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہو جائے۔ اس کے لیے انسان طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان کو دونوں چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے، لیکن طرح طرح کی تکلیفیں صرف جسم کی پرورش میں برداشت کی جا رہی ہے، طرح طرح کی پریشانیاں صرف جسم کی پرورش میں جھیلی جا رہی ہیں اور روح کی پرورش کی فکر بھی نہیں کی جاتی۔ آخر یہ کہاں کی عقل مندی ہے، آخر کیا بات ہے کہ جسم کی پرورش میں اتنا مشغول ہو گئے کہ روح کی پرورش کے لیے اڑن بھی نہیں ہوتی، روح کی پرورش کے لیے انسان میں چین بھی نہیں ہوتا، روح کی پرورش کے لیے تصور میں بھی بات نہیں آتی۔ آگے یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ انسان کو دونوں چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے اور پرورش کی فکر صرف ایک کی جا رہی ہے، حالانکہ اصل روح کی پرورش ہے، حالانکہ اصل روح کی پرورش ہے، لیکن اس زمانے میں لوگوں نے اصل جسم کی پرورش کو سمجھ رکھا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور سمجھ دے، آمین۔ ہماری